ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کچھ طب کے بارے میں۔ ہم مختصر سا اس کا تعارف کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں طب ہے کیا۔ طب کا علم جو ہے یہ انسان کی جسم کی غذائی اور اس کی بیماریوں سے تحفظ کے ایک علم کا نام ہے، جس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا آسانی کے لیے چند حصوں میں تقسیم کریں تو پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ انسان کی جسم کو جو غذا کی ضرورت ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے۔ طب کا علم اس بات کا متعین کرتا ہے کہ ہمیں اس جسم کی پرورش کے لیے، اس کی جو جسم کو اس کی بقا کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں کھانے پینے کے، وہ کس طرح پورے کیے جائیں۔ اور جو دوسری بات ہے پھر جسم کو جب انسان غذا کھاتا ہے اور اپنے ماحول میں رہتا ہے تو اس میں موسم کی تبدیلیاں، غذا کی تبدیلیاں، یہ سب انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں جو اس کو بیماریوں کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی طب ہماری رہنما ہے۔ اور تیسری بات جو ہے پھر بیمار اگر انسان ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے جہاں تک غذا اور پرہیز میں رہنمائی طب کرتی ہے، تو تیسری چیز جو ہے اس کے لیے دواؤں کا جو ہے وہ چارٹ مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم طب کی تاریخ کی طرف غور کریں تو تھوڑا سا انسان ابتدا کے اندر جب اس دنیا میں تشریف لایا کسی بھی جگہ پر، تو اس میں جو ابتدائی دن تھے اس نے قدرتی طور پر جڑی بوٹیوں پر انحصار کیا۔ جنگلوں کے اندر پھل کی صورت میں، جڑی بوٹیوں کی صورت میں، اور تیسری جو چیز تھی وہ جانور کے گوشت کی صورت میں اس نے اپنی غذا کو مکمل کیا۔ اور اس کے اندر اس کو توانائی چاہیے تھی، وہ توانائی بھی ملی، اس کو غذا کی صورت میں ایک جسم کی حفاظت بھی ملی۔ تو طب جو ہے یہ ابتدا سے ہی انسان کے ساتھ ہے۔ تو طب کے اندر جو ہے اس میں جہاں تک انسان نے اپنی عقل و شعور کو استعمال کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے انسان کی مدد فرمائی ہے۔ اور جہاں تک الہامی جو نظام ہے اس کے اندر ایک روحانی طور پر انسان کو مکمل اور کامل جو رہنمائی ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظاہری تقاضوں کے اندر بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا، چاہے لباس کا مسئلہ ہو، چاہے غذا کا مسئلہ ہو، یا انسان کا رہن سہن ہے، جہاں تک اس کے رشتوں کے تقاضے ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے کامل ترین رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر جو ہے صحت کے تقاضوں کو اگر ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں، اس میں بھی الہامی کتابوں کے ذریعے انسان کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ ہم اس کو جب الگ بحث کریں گے اس پر بات ہوگی، ابھی جو ہے وہ طب کا جو سفر ہے وہ ارتقاء کا، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور طب کو اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو اس کی صورتیں اگر یونان کی تاریخ کو دیکھیں، آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے جو ہے ہمیں طب یونانی کا نام جو ملتا ہے وہ یونان کی تاریخ سے جا کر منسلک ہو جاتا ہے۔ تو یونان میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے ایسی امراض جو ہیں انسانی، ان کا علاج کیا جاتا تھا، اس پر تحقیقات کی گئیں۔ ابن سینا جو ہیں الکیمیا، انہوں نے جب طب کے اندر کام کیا تو انہوں نے طب پر جو احسانات چھوڑے ہیں اپنے علم کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، آج بھی جو ہے جو طب کا شعبہ ہے ان کو سراہتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں طب یونانی تقریباً 300 سال تک اپنے ارتقاء کے جو مراحل طے کرتی آئی ہے، اس نے جو سفر کیا ہے وہ ہندوستان کی طرف، ہندوستان میں آ کر اس کو ایور ویدک کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس کو عام لفظوں میں ہم دیسی علاج بھی کہتے ہیں۔ اس میں خاص جو بڑے بڑے اساتذہ ہندوستان کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو ان میں حکیم اجمل، جنہیں مسیح الملک بھی کہا جاتا ہے، استاد الحکمہ حکیم محمد عبداللہ سلیمانی، جن کو روڑی والے مشہور ہیں وہ، اور حکیم سعید صاحب ہمدرد والے اور کرشی والے جو ہیں وہ، انہوں نے اپنی خدمات جو ہندوستان کے اندر طب کے میدان میں
جتنی بھی خدمات پیش کی ہیں وہ تحسین کے قابل ہیں، اور طب کی دنیا ان کو سلام پیش کرتی رہی ہے اور پیش کرتی رہے گی۔ اور اس کے اندر جو فی الوقت جو دور حاضر میں طب نے جو موڑ کاٹا ہے، اس میں تھوڑا سا تحقیق اور ارتقاء کے جو مرحلے ہیں اس کے، ان میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ اور یہ جو طب کے جدید جو صورت ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ایلوپیتھک ہے، جس کو ہم میڈیکل بھی کہتے ہیں، انگریزی علاج بھی کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد جو جرمن سے جو شروع ہوئی ہے تحقیق، کیونکہ یہ یونان اور جرمن جو ساتھ ساتھ ہے وہ تحقیق ہے، اس کو ہم ہومیوپیتھک کی ریسرچ کہتے ہیں۔ تو یہ ملتا جلتا سا نظام ہے جو کسی وقت طب کے اندر ایک جراحی کا جو شعبہ تھا، اس نے جو ایلوپیتھک کی صورت جب اختیار کی ہے تو ہم اس کو سرجری کہتے ہیں۔ اسی طرح ہومیو میں جو طب کے اندر جو مفردات پر ان کی جتنی بھی افادیت ہے بات کی جاتی ہے اور مرکبات پر بات کی جاتی ہے، تو ہومیوپیتھک نے بھی یہ صورت جو ہے وہ مرکبات کی صورت اختیار کی ہے۔ تو یہ طب کی جدید صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور مختلف علوم کے ذریعے طب جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے اس وقت یونانی طب میں تحقیق کا جو سفر ہے وہ کچھ رک گیا ہے، شاید اس میں کچھ تعلیم کی کمی ہے یا تجربات کی کمی ہے، لیکن اساتذہ جو ہیں طب کے، جو محققین ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ کوشش تو اس میں بہت کر رہے ہیں کہ طب کے اندر جو یونانی طب ہے یہ اپنی انفرادیت کو کبھی نہ کھوئے۔ اس کے اندر اب صورتحال فی الوقت جو ہے وہ کمزور جا رہی ہے۔